خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک لڑکی جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سائرہ جب 16 سال کی ہوئی تو اس کی اماں فہمیدہ سائرہ کے لیے فکر کرنے لگی تھی کہ میں اتنی غریب ہوں اور لوگ آج کل شادی میں جہیز مانگتے ہیں، میں کیسے اپنی بچی کی شادی کروں گی؟ پھر کچھ مہینوں بعد فہمیدہ کے گھر سائرہ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے۔ لڑکے والے بہت امیر تھے اور ان کو سائرہ پسند بھی آ گئی تھی۔ فہمیدہ کو یہ رشتہ تو بہت پسند آیا تھا، لیکن لڑکا بڑی عمر کا تھا۔ فہمیدہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اور فہمیدہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ لڑکے والے جہیز کی کوئی فرمائش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ پہلے دن کا جوڑا ہمارے گھر سے آ جائے گا۔ فہمیدہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس لیے اس نے لڑکے والوں کو کہا کہ میں آپ کو 1 سے 2 دن تک بتاؤں گی۔ فہمیدہ ساری رات سوچتی رہی کہ میں کیا کروں۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی ہوں، اگر دوبارہ ایسا رشتہ نہ ملا تو۔ ویسے بھی بڑوں کا کہنا ہے کہ قسمت بس ایک بار دروازے پر دستک دیتی ہے، بار بار نہیں دیتی۔ پھر اگلے ہی دن فہمیدہ لڑکے والوں کے گھر چلی گئی، اور ادھر اس نے لڑکے کی ماں سے بات کی کہ میری بچی ابھی نادان ہے، لیکن وہ گھر کے سارے کام کاج کر لیتی ہے۔ لڑکے کی ماں سلطانہ بولی، بہن اب فکر نہ کرو، اب وہ آپ کی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ پھر فہمیدہ نے اپنی بیٹی کی شادی ناصر کے ساتھ کر دی تھی۔ ناصر ایک خوش اخلاق آدمی تھا۔ سائرہ نے جب ناصر کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر اس نے سوچا میری اماں نے سوچ سمجھ کر ہی میری شادی ناصر کے ساتھ کی ہے۔ ناصر جب کمرے میں آیا اور آ کر سائرہ کے پاس بیٹھا تو ناصر نے اسی وقت سائرہ کے آگے یہ خواہش رکھی تھی کہ مجھے جلد از جلد ایک بیٹا چاہیے، جس کے جواب میں سائرہ نے سر ہلایا تھا اور بولی تھی انشاءاللہ میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گی، اور آگے اللہ کو جو منظور۔ ناصر ایک اچھا انسان تھا، لیکن سائرہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس سے دور دور ہی رہتا تھا۔ سائرہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی اس سے دور رہتا تھا۔ ایک دن سائرہ نے اس بات کی شکایت اپنی ساس سلطانہ سے کی تو سلطانہ بولی، بیٹی تم ایک غریب گھر سے آئی ہو، تمہیں کیا پتا امیر لوگوں کی پریشانیاں، امیر لوگوں کے پاس کتنا کام ہوتا ہے۔ دراصل ناصر کام میں مصروف رہتا ہے، اس کا اتنا بڑا بزنس ہے، سارے کام کی ذمہ داری اس پر ہے۔ سائرہ نے سوچا شاید واقعی ناصر کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہوں گے۔ سائرہ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے دکھ دیکھے تھے کہ وہ مصیبتوں کو سہتے سہتے سمجھدار ہو گئی تھی۔ سائرہ کی ماں نے اسے ایک ہی بات شادی سے پہلے سمجھائی تھی کہ بیٹی بڑوں کا کہنا ماننا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اور جو بھی ہو جائے اس گھر سے کبھی باہر قدم نہ نکالنا۔ اس لیے سائرہ اپنی ماں کی اسی نصیحت پر عمل کر رہی تھی۔ سائرہ کے گھر میں نوکر چاکر موجود تو تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کا کام خود کرنا پسند کرتی تھی۔ ناصر 2 دن گھر میں موجود ہوتا تھا اور 2 دن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا۔ سائرہ کی شادی کو 8 ماہ گزر گئے تھے۔ ایک دن سائرہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ اسے اپنے شوہر اور ساس کی آواز سنائی دی۔ اس کی ساس ناصر کو کہہ رہی تھی، ناصر کیا تم نے شادی کی رات سائرہ سے بیٹے کا کہا تھا؟ ناصر بولا، جی اماں میں نے کہا تھا۔ سائرہ کی ساس بولی، تو پھر؟ تو ناصر بولا، اماں یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ سلطانہ بولی، شاید تم کو یاد نہیں کہ تمہاری ایک بیوی پہلے سے موجود ہے، اور دوسرا شاید تم یہ بھی بھول چکے ہو کہ سائرہ سے تمہاری شادی کیوں کی گئی ہے۔ میں نے صرف اسی لیے غریب گھر کی لڑکی سے تمہاری شادی کی تھی تاکہ بیٹا پیدا ہونے کے بعد ہم اسے طلاق دے دیں، کیونکہ غریب لوگوں کی بیٹیوں کو چھوڑتے وقت زیادہ جھگڑے نہیں ہوتے۔ سائرہ جو کہ کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی، اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ سائرہ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی اور سوچنے لگی کہ ناصر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سائرہ کافی دیر تک روتی رہی۔ پھر سائرہ کا دل کیا کہ میں اپنی اماں کو بتاؤں کہ ناصر اور اس کی ماں نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر اماں کو پتہ لگا تو بہت پریشان ہو جائیں گی، میں خود ہی ان سب کا سامنا کروں گی۔ وہ اللہ سے دعا مانگنے لگی،
अल्लाह मुझे हिम्मत देना कि मैं उन सब का सामना कर सकूं। फिर 2 महीने गुजरे तो अचानक सायरा की तबीयत खराब हो गई। सायरा ने घर में किसी को ना बताया और वो बाजार के बहाने डॉक्टर के पास चली गई। सायरा को जब पता लगा कि मैं मां बनने वाली हूं तो वो बहुत खुश हुई। फिर इसने सोचा अगर लड़का पैदा हो गया तो मेरी सास और मेरा शौहर तो मुझे घर से निकाल देंगे। वो काफी देर इसी चीज को सोचती रही। फिर इसने सोचा अब मैं भी उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये सोचेंगे कि हमारा पाला किससे पड़ा था। उसने डॉक्टर से ऐसी दवाई ली कि जिससे वो दोबारा कभी मां ना बन सके, और ऐसा ही हुआ। अब सायरा की शादी को 2 साल हो गए थे और अभी भी वो अपने शौहर नासिर के घर में ही रह रही थी। एक दिन सुल्ताना ने नासिर को फिर से कहा, नासिर अब तो 2 साल हो गए हैं, अगर ये भी बांझ है तो तुम इसको तलाक दो ताकि मैं तुम्हारी और शादी कर सकूं। नासिर बोला, अम्मा मेरी और कितनी शादियां करवाएंगी, अब मैं सारी जिंदगी यही काम करता रहूंगा। सायरा एक मासूम लड़की है, मैं क्या इसको छोड़ो। तो सुल्ताना बोली, अच्छा तुमको बड़ी इससे हमदर्दी हो रही है, सायरा में ऐसी क्या बात है। तो नासिर बोला, अम्मा आप जो मर्जी समझी, ना तो अब मैं शादी करूंगा और ना ही सायरा को तलाक दूंगा। अपने आज तक ना मेरी पहली बीवी के साथ अच्छा सलूक किया था और ना ही दूसरी के साथ। शायद उनके साथ जुल्म करने की वजह से अल्लाह ने आज तक मुझे बच्चों से नहीं नवाजा। अब बस अम्मा जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। सायरा जो कि एक बार फिर से बाहर खड़ी दरवाजे पर सब कुछ सुन रही थी, वो बहुत खुश हुई और फौरन अपने कमरे में चली गई। लेकिन सायरा को इस बात का भी दुख था कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। फिर नासिर जब कमरे में आया तो उसने सायरा को कहा कि सायरा मुझे तुमको एक ऐसा सच बताना है जो मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। तो सायरा ने ऐसे नासिर की तरफ देखा कि जैसे वो बिल्कुल अनजान है, हालांकि वो तो सब कुछ जान चुकी थी। नासिर ने इसे बताया कि मेरी तुमसे पहले एक और बीवी है जिसको मैंने अलग घर में रखा हुआ है, और मैंने तुमसे सिर्फ बच्चों की खातिर शादी की थी और सोचा था कि अगर लड़का होगा तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। शायद मेरी सोच अच्छी नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने तुमसे भी कोई बच्चे ना दिए। हो सके तो सायरा मुझे मुआफ कर देना, अब तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। सायरा थोड़ी देर खामोश रही और फिर बोली, नासिर अपनी अपनी गलती तस्लीम की, मेरे लिए यही काफी है, मैं सारी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगी। नासिर सायरा की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अब नासिर अपनी दोनों बीवियों के साथ रह रहा है और सायरा की सास सुल्ताना जो कि बहुत चालाक थी, अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि नासिर अपनी दोनों बीवियों को लेकर एक अलग घर में ही रह रहा था। अब वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी, इसके पास कोई भी मौजूद न था और वो अब बहुत पछता रही थी और उसको अपने किए की सजा मिल गई थी। क्या सायरा ने नासिर के साथ अपना घर बसाने के लिए जो कदम उठाया था वो ठीक था? और क्या नासिर ने सायरा को सब सच बताकर ठीक किया था? अब भी अपनी राय इस कहानी के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।